اس کے بعد ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعا کب پڑھنا چاہیے؟ وہ دعا ہے اللہم یسر لی جلیسا صالحا، جو بتائی تھی کہ کالج اسٹوڈنٹس اور یا اسکول اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پڑھنا بہت بہتر ہے۔ تو سوال یہ کب پڑھنا چاہیے؟ تو اس کو جب تک آپ کو یاد رہے، جیسے جیسے آپ کو یاد آئے، کالج آتے وقت، جاتے وقت، بیٹھتے ہوئے، ہاسٹل میں، جب آپ کو یاد آ جائے، جب آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے سب سے بہتر یہی ہے کہ جب آپ انٹر ہوں کالج میں، ہاسٹل میں، تو ایک مرتبہ اس وقت پڑھ لیں۔ اس کے بعد بھائی اسد نے سوال کیا، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ بغیر استاد کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ بات غلط نہیں ہے، اگرچہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے، لیکن غلط نہیں ہے۔ غلط اس لیے نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن کے ترجمے سے مطلب ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے آپ کوئی بھی کام خود سے کرنے لگیں بغیر کسی ٹیچر کے، تو اس میں آپ غلط ہی کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ انگلش کی جیسے بہت ساری بکس آتی ہیں انگلش سیکھیں، اور پرفیکٹ انگلش کے نام سے، ریپڈ انگلش کے نام سے بہت ساری آتی ہیں، آپ خرید لائیں۔ اب آپ خود سے انگلش سیکھنا چاہیں کہ میں خود سے انگلش سیکھوں، اور کسی ٹیچر کی آپ ہیلپ نہ لیں، اپنے سے یعنی بڑا جو انگلش میں ایکسپرٹ ہے اس کی رائے نہ لیں اور اپنی مرضی سے پڑھیں، تو کچھ حد تک تو آپ اس کو صحیح سمجھیں گے، لیکن کہیں کہیں آپ غلطی بھی کر جائیں گے، اس بات کا امکان ہے۔ ایسے ہی دنیا بھی کوئی دوسرا کام ہو، کوئی لینگویج سیکھنا ہو یا کوئی بھی کام ہو XYZ، وہ انگلش تو ہلکی ہے۔ مثال کے طور پر جو ڈاکٹرز کو کورس کرایا جاتا ہے، MBBS ہو، MD ہو، BUMS ہو، وہ ساری بکس آپ کو مل جائیں گی۔ اب کوئی خود سے بکس لے آئے، اب اس میں وہ پڑھ لے کس دوا، کون سے مرض میں کیا دوا یوز کی جاتی ہے، اور اس کا پرہیز کیا ہے، دوائیں کون سی دینی ہے، کیا سالٹ یوز کرنا ہے، اور کون سی ٹیبلٹ دینی ہے وغیرہ، اور کس بندے کو کس MG کی ٹیبلٹ دینی ہے، یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیں اس میں، لیکن اس کے باوجود آپ اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ اچھے ڈاکٹر تو کیا ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ تو ایسے ہی قرآن کریم کا ترجمے کیے ہی اسی لیے ہیں علماء نے کہ اس کو عوام پڑھیں اچھی طرح سے، اسی لیے کیے ہیں۔ اگر عوام کو پڑھانا نہ ہوتا تو کیوں ترجمے ہوتے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک؟ اب تو انگلش میں بھی جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی دا نوبل قرآن جو لکھ دی، جو ہے ترجمہ ہوا اس کا انگلش میں، ہندی میں بھی ہے، اور معارف القرآن کا میں نے پہلے بتایا کہ یہ کئی زبانوں میں موجود ہے۔ تو علماء نے جو ترجمے کیے ہیں انگلش میں، ہندی میں، اور مراٹھی میں، جو بھی زبانیں ہیں ان کے یہاں، پشتو وغیرہ جس کے یہاں جو بولی جاتی ہیں، وہاں جو کیے کیوں کیے؟ اس لیے کہ وہ عوام قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھ سکے۔ لیکن کیونکہ آپ صرف کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اردو پڑھنے بیٹھتے ہیں، کوئی ہسٹری ہے، کوئی ہسٹری بک ہے، یا کوئی دوسری کتاب ہے، یا سیرت کی بھی کتاب ہے، یا بہت سارے تعلیم الاسلام ہی کوئی بڑی کتاب نہیں، مسئلے مسائل کی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے بھی وہ کہیں نہ کہیں اٹک جاتے ہیں، اور ان کے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لائن میں جو لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، یا اپنے مطلب کبھی کبھی غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہا گیا، اور یہی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ آپ کوئی سا بھی لے آئیں، پڑھیں اس کو، لیکن اپنے امام صاحب سے اس کی ایڈوائز لیتے رہیں، جو آپ نے سمجھا ہے کچھ ان کو بتاتے رہیں، ان سے سنتے رہیں۔ تو قرآن کریم کا ترجمہ خود سے پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن خود سے بالکل آزاد ہو کر پڑھنا کہ ہم نے جو سمجھ لیا، جیسے ہم قرآن کریم کا ترجمہ لے کر بیٹھے، ہم نے اس کو سمجھا، اب پھر ہم نے دیکھا کوئی عالم صاحب اسٹیج پر بیان کر رہے ہیں اور معتبر عالم ہیں، لیکن وہ بیان کر رہے ہیں جو ہماری سمجھ کے خلاف ہے، تو ہم ان کو غلط کہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھا کہ نہیں یہ مولوی غلط کہتا ہے، قرآن میں ایسا لکھا ہے، میں نے خود پڑھا، تو یہ غلط ہے، پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، بہت آسان سا۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، اور شاید ہی وہ اس کمنٹ باکس کا آخری سوال ہے ہمارے بھائی فیضان احمد کا، انہوں نے سوال کیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کیا ہوتا ہے؟ تجوید کے ساتھ کیسے قرآن پڑھیں؟ ایک دم بیسک سے بتا دیجیے آسان لفظوں میں، کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے۔ تو یہ سمجھیں، قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط علماء نے لکھے ہیں، ان اصولوں کا سیکھنا اور جاننا، اور اسی کے مطابق قرآن کریم کو پڑھنا، یہ تجوید کے ساتھ پڑھنا کہلاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو پڑھنے کے کچھ اصول ہیں، جیسے ہم نے ایک راساکن کا قاعدہ بتایا کہ کب اس کو اور وصلنا پڑھیں گے، کہ کب اس کو پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے، ایسے اللہ کے کلام کے بارے میں کب اس کو پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے، اور کب نون کی آواز ناک میں جائے گی، کب نہیں جائے گی، یہ ساری چیزوں کے جاننے کا نام تجوید ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کا نام تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا، آسان لفظوں میں بس آپ کے لیے اتنا ہی۔ اور کچھ قاعدے ہم آپ کو سکھا چکے ہیں، کچھ انشاءاللہ اور آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، تو آپ ان قاعدوں کو اچھی طرح سمجھیں گے، اس کے ساتھ پڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ بھی قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھ پائیں گے۔ جو سوالات آپ کے لیے گئے اور ان کے جو جوابات دیے گئے، امید ہے وہ آپ کے سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی سوال رہ گیا ہے تو اسے کمنٹ کریں، نیکسٹ کمنٹ باکس میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔